الحمد لله الذي واحد القهار، والصلاة والسلام على سيد الأبرار وعلى آله وأصحابه الأطهار، وعلى مرشد العطار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، أو يكون الخالص ولا تكون الخامس فتهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کر درود پاک کا نذرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، اور شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری صولت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. پارہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اور وہ دسوں جن کو جنت کا مزہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اور ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اور غوث اعظم امام متقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کہیے سبحان اللہ. اللہ جلالہ وعم نوالہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانَهُ کی حمد و صلات کے بعد
نہایت واجب الاحترام حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام عرض کرنے کے بعد سیدی و سندی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صلاۃ السلام کے کچھ اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کریم اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے اور اللہ کریم نے یہ بابرکت دن زندگی میں ایک بار پھر ہمیں نصیب فرمایا، اور کرم بالائے کرم یہ کہ ہم آج جمعۃ المبارک کے دن مسجد میں جلوہ افروز ہیں، اور جلوہ افروز ہونے کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پڑھ رہے ہیں۔ اشعار کی صورت میں تو نہیں پڑھ رہے، نظم کی صورت میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہے درود پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہم یہاں سننے کے لیے جلوہ افروز ہیں۔ یہ اللہ کریم کا کروڑ کروڑ احسان ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار زندگی میں جمعۃ المبارک کا عظیم دن سے سرفراز فرمایا۔ بڑا بابرکت دن ہے، اس دن کے تو کیا کہنے، احادیث بھری پڑی ہیں اس کے متعلق، فضیلتوں کے متعلق اس دن کی۔ ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کی طرف آتے ہیں۔ پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب نسائی شریف ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر سلام بھیجے تو وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ کیا؟ جو میرا امتی مجھ پر سلام بھیجے وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس میں ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ کیسے؟ صلی اللہ علی محمد، ہم نے یہ درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ جس طرح ہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، یہ بھی درود پاک۔ لیکن ہم جب پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر درود ہو اور آپ پر سلام ہو، تو یہ ہم سلام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ تو حدیث کے مطابق نسائی شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ فرشتے جو ہیں وہ زمین میں پھرتے اور گھومتے ہیں، ان کا کام چلنا اور پھرنا ہوتا ہے۔ وہ کرتے یہ ہیں کہ ان کا کام یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ وہ جو میرا امتی مجھ پر سلام بھیجے تو وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ درود پاک کی فضیلت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اختیار دیا، اس حدیث پاک سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی چلتا ہے، ہمیں ماننا بھی ضروری ہے۔ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیاہ ستہ کی، کہتے ہیں نا سیاہ ستہ میں سے دکھاؤ کہ کہاں سلام ثابت ہے، تو یہاں سلام ثابت ہے اس حدیث مبارکہ میں۔ تو یہ تو ہو گئی درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کریم ہم سبھی کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، کہیے آمین۔ آیت کریمہ قرآن کریم کی پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں۔ کون ہیں؟ علماء، علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ علم ایک ایسا کام ہے اور ایسی چیز ہے کہ جب بندے کے سینے میں یہ آ جائے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے۔ اور قرآن کریم جو ہے یہ ہمیں ایک علم ہے، قرآن کریم کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ایک علم ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی۔ نازل فرمانے کے بعد اس میں تمام لوگوں کے لیے
ساری زندگی کے احکامات موجود ہیں کہ اس میں یہ احکام بھی ہیں کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر کے موت تک، بالغ ہونے سے لے کر بوڑھے ہونے تک، تمام زندگی کے مسائل قرآن پاک میں موجود ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو قرآن میں موجود نہ ہو، احادیث میں موجود نہ ہو۔ لیکن قرآن کریم پر اگر ہم نے عمل چھوڑ دیا تو پھر ہم ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل کا دور ہے، دور ہر طرح کو دیکھ لیجیے، آج سے 150 سال پیچھے چلے جائیں تو سب نے یہ نعرہ لگایا غربت کے نام پر، بڑی غربت ہے اور لوگ بڑی غربت کا شکار ہیں، ہمیں قرآن و پاک پر عمل کرنا چاہیے۔ سب نے یہ نعرے لگائے، کسی نے روٹی کپڑا مکان کے نام سے، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ یہ نعرے تو لگائے، صرف نعروں کی حد تک رہ گئے، قرآن پر جو ہم نے عمل نہیں کرا۔ اگر ہم قرآن پر عمل کرنے والے بن جاتے تو آج ہماری حالت یہ نہیں ہوتی۔ ملک پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو دیگر ممالک میں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ چاروں موسم اس ملک کے اندر موجود ہیں۔ کیا؟ چاروں موسم اس ملک کے اندر موجود ہیں۔ یہاں سونا ہے، یہاں پیٹرول ہے، یہاں ہر چیز ہے، معدنیات بھری پڑی ہیں، لیکن پھر بھی آج ہمارا حال کیا ہے؟ آپ کے اور میرے سامنے، غربت کا شکار ہیں، مہنگائی بڑے پہ بڑھی جا رہی ہے، غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر اور امیر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہے پاکستان کا۔ تو یہ کیوں ہوا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک پر عمل نہیں کیا، قرآن پاک پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ وجہ صرف اتنی سی ہے، قرآن تو آیا تھا رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، نظام کے لیے، اس میں تمام نظام موجود ہیں، ڈاکوؤں کی سزا، زنا کی سزا، ہر چیز کی سزا، ہر چیز کے احکامات قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن ہم اس کے مطابق عمل ہی نہیں کرتے۔ ڈاکوؤں کو پکڑا جائے، پکڑا جانے کے بعد لوگ اس کی کٹ لگا دیں طبیعت سے۔ ہوتا یہ ہے جب کٹ لگانے کے بعد پولیس اس وقت آتی نہیں ہے، اور جب کٹ لگ رہی ہو 10 منٹ میں پولیس آ جاتی ہے بچانے کے لیے۔ کیوں ہے؟ نظام خراب ہے، قرآن پاک پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ڈاکوؤں کی سزا قرآن پاک میں ہم فجر میں بیان کی تھی، آج سے 10 دن پہلے ہمارا ترتیب سے درس قرآن جاری ہے فجر کے اندر۔ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے کہیں گے کہ بڑا مزہ آتا ہے، 5 منٹ کا درس قرآن ہوتا ہے، آیت، ترجمہ، اس کی تفسیر، اس سے ملنے والے احکامات، بس ختم۔ ڈاکوؤں کی سزا یہ بیان کی گئی کہ سب سے پہلے اسے قتل کر دیا جائے۔ قتل کر دیا، اب حاکم کو اختیار ہے قتل کرنے کے بعد اسے سولی لٹکا دے، عبرت کے لیے لٹکا دے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ ہاں، کسی کا مال لوٹا لیکن جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو سیدھا ہاتھ الٹا پاؤں کاٹ دے اور قتل کر دے۔ تو یہ سزا قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث سے ثابت ہے، ان کے واقعات سے ثابت ہے۔ یہ سزا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈاکوؤں کو سزا دی ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اس آیت کی تفسیر میں ہم نے بیان کیا کہ ایک علاقے کے لوگ تھے، وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ اب جب مدینہ آئے تو ان کو مدینے کی آب و ہوا راز نہیں آئی، تو کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، بھائی ہمیں آب و ہوا راز نہیں آ رہی، آپ کچھ ارشاد فرمائیے، کچھ علاج بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے فلاں علاقے میں چلے جائیں، مدینہ شریف کے اطراف میں وہ علاقہ تھا، اس علاقے میں جائیں، وہاں اونٹنیاں ہیں، اونٹنیوں کا دودھ پئیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سیراب کرے گا اور آپ کی جو آب و ہوا ہے آپ کو راز آ جائے گی۔ اب شکر ادا کرنا چاہیے تھا، علاج مل گیا۔ اب یہ لوگ گئے وہاں پر، جانے کے بعد انہوں نے اونٹنیوں کا دودھ پیا اور اونٹیاں پر قبضہ کیا، چرا کر کے بھاگ گئے۔ اب یہ بھاگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک نے خبر دی کہ آپ نے ان کو بھیجا تھا، چند لوگ کا قافلہ تھا، اونٹنیوں کا دودھ بھی پی لیا، اونٹیاں لے کر بھی چلے گئے میرے سامنے اور مجھے ڈنڈے کے زور پر لے کر بھی چلے گئے۔ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم ان کا تعاقب کرتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں ان کے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کے پیچھے جانے لگے. اب جانے لگے، ان کو راستے میں پکڑ لیا، پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام قافلے والوں کو ڈاکوؤں کی سزا جو حد بیان کی گئی وہ دی، یعنی سیدھا ہاتھ اور الٹا پیر کاٹ دیا. جب اسلام نافذ ہوگا نا، قرآن پاک پر عمل کرنے والے موجود ہوں گے، تو پھر کوئی ایک ڈاکو کی آپ سزا دے کر چوک پر لٹکا دو کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو سیدھا اور اس کا پاؤں کاٹ دو، پھر مجال ہے کوئی ڈکیتی کر کے دکھا دیں، مسلمانوں کا مال کا تحفظ ہو جائے گا قرآن پاک کی صرف اس سزا پر عمل کرنے کی برکت سے. لیکن ہم ہیں کہ عمل ہی نہیں کرتے ہیں، ڈاکوؤں کو بلکہ سپورٹ کی جا رہی ہوتی ہے معاذ اللہ. یہ حقیقت حال ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ بچا کر کے لے جائیں گے، کچھ ٹائم رکھیں گے پھر چھوڑ دیں گے. یہ تو طریقہ کار ہے. حالانکہ قرآن نے کیا حکم دیا؟ جو ابھی سزا بیان کی گئی ایسا کر دیا تو آپ مال کا بھی نقصان نہیں ہوگا، جان کی بھی آپ کی تحفظ ہو جائے گا، مال کا بھی تحفظ ہو جائے گا. آپ پھر جو لے کے گھومیں کچھ نہیں ہوگا. صرف ایک کو کر کے دکھا دیں ہر علاقے کے اندر، ہر علاقے میں ایک ڈاکو کو جو اسلام نے ڈاکو کی سزا بیان کی گئی ہے وہ کر کے دکھائیں، جو دیکھیں گے پھر پتہ چل جائے گا. پھر مجال ہے کوئی ڈاکو ڈکیتی کر کے دکھا دے. لیکن ہم نے قرآن پاک پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن آیا تھا ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے آیا تھا. لیکن ہم رمضان میں کھولتے ہیں. معذرت کے ساتھ جملہ بڑا کڑوا ہے، برا بھی لگے گا، لیکن ہمیں تلاوت بھی کرنی ہے. تلاوت ہم کرتے نہیں ہیں. تلاوت سے اوپر کیا چیز ہے؟ ہمیں سیکھنا ہے قرآن. قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے، ہم سے باتیں کیا کر رہا ہے، قرآن ہم سے بتا کیا رہا ہے ہمیں، یہ ہمیں سیکھنا ہے. اور اس سے اوپر سیکھنے کے بعد سکھانا ہے. کوئی چیز سیکھ لی دوسرے کو بتا دی، قرآن کی بات سیکھی دوسرے کو سمجھا دی. یہ قرآن کو، یہ بھی قرآن پر عمل کرنا ہے. لیکن ہمارا افسوس یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تو تلاوت ہی نہیں کرتے. قرآن پاک کو ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا. معاذ جو پڑھتے ہیں سبحان اللہ، جو پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، لیکن جو نہیں پڑھتے ان کے لیے قابل افسوس بات ہے. ہم نے الماریوں کی زینت بنا کر کے رکھا ہوا ہے قرآن پاک کو، جزدان چڑھایا ہوا ہے، اس پہ مٹی لگ رہی ہے، لگتی جائے، لیکن ہم قرآن کو کھولنا نہیں ہے. ایسا کریں گے تو پھر ہمارے اوپر جو ہے نحوست تو جاری ہوگی، پریشانیاں تو آئیں گی، مصیبتیں تو آئیں گی. ایک صحابی رسول ہیں حضرت غالباً ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب ان کو، یہ بڑے مال و دولت والے تھے، بڑے امیر شخص تھے، بڑے امیر صحابی تھے. ان کو ایک باغ بڑا پسند تھا اور ان کی ملکیت میں بھی تھا. اس باغ کا نام ہے بریح. کیا نام ہے؟ بریح. اس باغ کا نام تھا. ان کو یہ باغ بڑا پسند تھا. پسند ہونے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تمہیں بھلائی اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتی جب تک تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ نہ کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی، مجھے اس پر عمل کرنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بریح نامی باغ مجھے بڑا پسند ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے دل میں یہ آیا کہ میں اس باغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دوں. اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت پر عمل کرو، آیت تو ابھی نازل ہوئی ہے، کچھ ہی وقت ہوا ہے، یہ نہیں کہ 1-2 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، بلکہ کچھ ہی وقت ہوا ہے اور یہ آیت نازل ہو گئی تو اس پر عمل کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فوراً باغ کو صدقہ کر دیا. تو یہ صحابہ کرام کا معمول ہوا کرتا تھا کہ یہاں آیت نازل ہوئی اور اس پر عمل کر دیا.
تو 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا قرآن پاک کو نازل کیے ہوئے. ہماری حکومتیں بھی جو ہیں اس پر عمل نہیں کرتی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بھی عمل نہیں کرتے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بھی عمل نہیں کرتے. یاد رکھیے قرآن پاک پر اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو 150 سال سے جو نعرہ چل رہا ہے نا، روٹی کپڑا مکان، اور غربت غربت غربت، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے، تو یہ باتیں 150 سال سے صرف چل رہی ہیں باتیں، عمل نہیں ہو رہا. صحابی تابعی بزرگ حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے صرف اور صرف 30 ماہ حکومت فرمائی. کتنے ماہ؟ 30 ماہ، یعنی 2.5 سال، کم و بیش یہی بنتے ہیں. 2.5 سال حکومت کی تو آپ نے قرآن پاک کا نفاذ کیا. قرآن پاک پر جو عمل، قرآن پاک کی جو آیتیں تھیں اس پر عمل کر کے دکھایا. اب خوشحالی ایسی آئی کہ جب زکوٰۃ دینے والے ہوتے، پورے جو ہے معیشت میں زکوٰۃ دینے والے ہوتے، لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. زکوٰۃ لینے والا غریب کوئی ہوتا ہی نہیں تھا، مسکین کوئی ملتا ہی نہیں تھا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا. گورنر خط بھیجتے تھے، فلاں علاقے کا گورنر حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کو خط بھیجا کرتے تھے کہ بھائی زکوٰۃ سب نے دے دی ہے، ایک ایک بندے نے زکوٰۃ دے دی ہے، لیکن لینے والا کوئی نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ تو ایسی خوشحالی ہو گئی تھی قرآن کے نفاذ کی برکت سے، قرآن پر عمل کرنے کی برکت سے. تو اگر ہم قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں تو 30 مہینے کے اندر، 2.5 سال کے اندر بھی خوشحالی آ سکتی ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے تو بنیں، ہم قرآن پر عمل کرنے والے بنتے ہی نہیں ہیں. پھر حالت ہمارے سامنے کتنی غربت ہوتی جا رہی ہے، غریب بیچارہ پسے جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ معاملات ہمارے سامنے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن پر عمل نہیں کرتے. قرآن تو آیا تھا پڑھنے کے لیے. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. جب صحابہ ان کے گھر کے پاس سے رات میں گزرا کرتے تھے تو دیکھتے تھے ان کا رات میں گھر بڑا جگمگا رہا ہے، چمک رہا ہے. تو دیکھتے اس ٹائم بجلی اور لائٹوں کا تو نظام نہیں تھا صحابہ کے دور میں، لیکن پھر بھی گھر چمک رہا ہے، جگمگا رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ تو یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. صحابہ نے پوچھا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بڑا چمکتا ہے رات کے وقت، یہ کیا کرتے ہیں جو بڑا چمکتا ہے گھر رات کے وقت؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے، یقیناً رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عرض کی. اب صحابہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے، بڑا گھر چمکتا ہے تمہارا، کیا مسئلہ ہے؟ بڑا گھر جگمگا اٹھتا ہے رات کے وقت، بڑا چمکتا ہے، کیا تم سورہ بقرہ پڑھتے ہو رات میں سونے سے پہلے؟ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہاں بالکل، میں رات میں سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں، اس لیے میرا گھر چمکتا ہے. تو یہ قرآن پڑھنے کی برکت تھی کہ لائٹوں کا نظام نہیں ہے پھر بھی گھر چمک رہا ہے، جگمگا رہا ہے. سورہ بقرہ تقریباً کم و بیش 2.5 سپارے کی سورت ہے. وہ روزانہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے تھے سورہ بقرہ کی، اور گھر چمکتا تھا. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سورہ بقرہ ہی پڑھیں پوری رات میں، کیونکہ ہمارے یہاں حفاظ جو ہیں وہ تو پڑھ لیں گے، لیکن جنہوں نے دیکھ کر قرآن پاک پڑھا ہے، ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہے، وہ ان کو وقت لگے گا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سورہ بقرہ پوری کی پوری تلاوت، آپ سورہ ملک پڑھ لیں، 2.5 صفحے کی سورت ہے، کم و بیش 2.5 صفحے کی سورت ہے، آپ اس کو پڑھ لیں. اس کی برکتیں آپ کو پتا ہے کہ یہ بروز محشر شفاعت کرے گی، قرآن شفاعت کرے گا بروز محشر. سورہ ملک آ کر کے کھڑی ہو جائے گی کہ یہ روزانہ مجھے پڑھا کرتا تھا، سنا کرتا تھا، یا اللہ تو اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا اور اسے جنت میں بھیج. سورہ ملک یہ تقاضا کرے گی، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی. قرآن اگر ہم پڑھنے والے بن جائیں تو یہ ہمیں شفاعت کرے گا، لیکن ہم پڑھنے والے تو بنیں.
پڑھنے والے کب بنیں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے سورہ بقرہ پوری پڑھ لیں، 2 5 سپارے پڑھیں رات میں سونے سے پہلے۔ اگر آپ نے قرآن دیکھ کر پڑھا ہے کہ کم از کم آدھا سپارہ پڑھ لیں، آدھا سپارہ نہیں پڑھ سکتے 1 پاؤ پڑھ لیں، 1 رکوع کم از کم تو پڑھیں جو 1 صفحے کا ہوتا ہے، 1.5 صفحے کا ہوتا ہے۔ ہم پڑھیں گے تو پھر اس کی برکتیں آپ خود دیکھیے گا، آپ کے دل پر آئیں گی، آپ کے گھر پر آئیں گی، گھر والوں پر آئیں گی، پریشانیاں بیماریاں دور ہوں گی۔ لیکن ہم پڑھنے والے بنیں، پڑھنے والے اگر بن جائیں گے تو پھر بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں یہ سب دور ہوں گی۔ قرآن کو صرف پڑھنے کی برکت یہ، اور سیکھا کس سے جائے؟ سیکھا جائے جیسے میں نے آیت کریمہ شروع میں پڑھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں، علم والے ہیں۔ اب علم والوں کے پاس ہی جایا جائے قرآن سیکھنے کے لیے، یہ انتہائی نقطہ ہے، توجہ رکھیے گا بات۔ علم والوں کے پاس، علماء کے پاس، صحیح العقیدہ سنی علماء کے پاس جایا جائے قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے قرآن اٹھایا، ترجمہ دیکھا اور جو سمجھ آیا، جو آپ کی عقل نے سمجھا اس کو پڑھنے لگ گئے، اس کو سمجھنے لگ گئے۔ ایسا کریں گے تو شیطان آپ کو کہیں نہ کہیں پھنسا دے گا، اور اللہ نہ کرے آپ کا ایمان برباد ہو گیا تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو لہذا قرآن سیکھنا بھی علماء سے ہے، علم والوں سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی انجینئر آ گیا سوشل میڈیا پر اور وہ قرآن سکھا رہا ہے تو آپ سیکھ رہے ہیں اسی سے، چند کتابیں سامنے رکھ کر کے اور حوالہ جات دے رہا ہے۔ یہ پلمبروں اور انجینئروں کا کام نہیں ہے قرآن سکھانا۔ یہ اتنے عرصے سے جو مدارس چل رہے ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹیز مدارس چل رہی ہیں، یہ کیوں چل رہی ہیں؟ بھائی تم قرآن بولتے ہو کہ خود سیکھو، خود پڑھو، خود سیکھو۔ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ سیاہ ستہ سے دکھاؤ، جو احادیث کی سیاہ ستہ ہیں کتابیں، 6 کتابیں جو احادیث کی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ترمذی، یہ 6 کتابیں جو ہیں ان سے دکھاؤ۔ پھر یہ شوشہ لوگوں میں ڈالا، نوجوان نسلوں کے ذہنوں میں ڈالا کہ بخاری اور مسلم سے دکھاؤ، بخاری اور مسلم سے دکھاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا یکون الخامس فتہلک۔ فرماتے ہیں کہ عالم بن جاؤ، عالم نہیں بنتے علماء، طالب علم بن جاؤ، علم سیکھنے والے بن جاؤ۔ علم سیکھنے والے نہیں بن سکتے، علم والوں کو سننے والے بن جاؤ، علماء کو سننے والے بن جاؤ۔ علماء کو سنتے نہیں ہو پھر کیا کرو؟ علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، 5ویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ پلمبر کیا کر رہے ہیں؟ علماء سے دور تو کر رہے ہیں۔ انجینئر آ کر پہ بیٹھ کر سوشل میڈیا پر کیا کر رہے ہیں؟ علماء سے دور کر رہے ہیں، اور ہمیں کچھ ہوش ہی نہیں ہے، ہمیں ہوش ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے دین، ہمارے ایمان پر قبضہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمارے ایمان پر قبضہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ہوش نہیں ہے۔ ہوش ہمیں جب آئے گا جب ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ علماء سے صحبت، علماء کی صحبت یہ بہت بڑی چیز ہے اس دور کے اندر۔ اگر آپ علماء کی صحبت نہیں رکھیں گے، علماء سے تعلق نہیں رکھیں گے، اپنی مسجد کے امام سے تعلق نہیں رکھیں گے، تو شاید کوئی ایسے ہی پلمبر، انجینئر آ کر آپ کا جو ہے ایمان لے جائے۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں یاد بھی رکھنی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانی ہے، اپنے نوجوانوں کو بھی بتانی ہے کہ 5ویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5واں ہے کیا؟ علماء سے دشمنی، علماء سے نفرت، جو اجماع امت ہے، امت کا اجماع ہے، متفق علیہ علماء کی بات ہے کہ یہ امام اعظم کا مسئلہ یہ ہے، امام شافعی کا مسئلہ یہ ہے، امام مالک کا مسئلہ یہ ہے، امام احمد بن حنبل کا مسئلہ یہ ہے۔ یہ اتنی امت کا اجماع ہے، لیکن آج کا کوئی انجینئر پلمبر آ کر کے علماء ایسا نہیں کرنا۔ اس دنیا سے لے کر جانا بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے ایمان بچا کر لے کر جانا۔ تفسیر کبیر کے مصنف امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب ان کا آخری لمحات آئے اور آخری وقت آیا تو شیطان تو ہر کسی